حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدار انبیاء میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ تھا۔ آپ کا شمار اول العظیم انبیاء میں ہوتا تھا۔ آپ صاحب کتاب تھے۔ آپ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے نجات دلوائی۔ آپ علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات نازل فرمائے، لیکن ان کی قوم نے ناشکری کی اور کئی دفعہ ان پر عذاب بھی نازل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی سرزمین میں بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے۔ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے مصر کے بادشاہ فرعون کو ایک خواب آیا، جس کی نجومیوں نے یہ تعبیر بیان کی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کے ذریعے فرعون کی سلطنت کو زوال آئے گا۔ چنانچہ فرعون نے حکم دیا کہ اب سے بنی اسرائیل میں جو لڑکا بھی پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ قرآن اس کے اس ظلم کا تذکرہ یوں کرتا ہے: وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے والد نے 3 ماہ تک آپ علیہ السلام کی ولادت کی خبر چھپائے رکھی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کے الہام سے آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے ایک صندوق کے اندر ڈال کر بچے کو دریا میں بہا دیا۔ صندوق بہتا بہتا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے صندوق اٹھا لیا۔ کھول کے دیکھا تو اس میں اسے حسین و جمیل بچہ نظر آیا۔ اس نے اس کی پرورش کرنے کا ارادہ کر لیا۔ دودھ پلانے کے لیے آیا کی تلاش شروع ہوئی تو حکمت ربانی سے آپ علیہ السلام کی والدہ کو دودھ پلانے کا موقع مل گیا۔ قرآن پاک میں اس کے متعلق یوں ارشاد ہوتا ہے: اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام کیا کہ وہ اس کو دودھ پلاتی رہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پلے بڑھے اور جوانی کی عمر کو پہنچے۔ فرعون بنی اسرائیل کی قوم پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام کو اپنی قوم کی مظلومیت پر بہت دکھ ہوتا۔ ایک دن ایک قبطی بنی اسرائیل کے ایک مرد کو مار رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس کی حمایت میں قبطی کو مکہ دے مارا۔ مکے کی ضرب اتنی شدید تھی کہ اس سے قبطی ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے کی خبر فرعون کے دربار میں پہنچی تو انتقام کا مطالبہ ہوا۔ آپ علیہ السلام کو اس کی اطلاع ہو گئی۔ آپ علیہ السلام مصر سے مدین کی طرف کوچ کر گئے۔ مدین میں آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ آپ علیہ السلام اجرت پر ان کی بکریاں چرانے لگے۔ حضرت شعیب کی صحبت کے دوران اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ بنی اسرائیل کو غلام بنائے ہوئے تھے، وہ ان پر بہت ظلم ڈھاتے تھے۔ جب فرعون اپنی کافرانہ روش پر قائم رہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ فرعون نے انکار کر دیا۔ آخر کار ایک دن روز محکم الہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر خفیہ طور پر مصر سے نکل پڑے۔ جب فرعون کو علم ہوا تو وہ اپنے لشکر کو لے کر پیچھے آ پہنچا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے آگے دریا تھا، پیچھے فرعون کا لشکر۔ چنانچہ وہ اپنی روایتی بے صبری کی بنا پر شکوہ کرنے لگے کہ کیا مصر میں ہمارے لیے قبرستان نہ تھا جو یہاں لے آئے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حوصلہ دلایا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر پر اپنا عصا مارا، جس سے اس کے درمیان میں راستہ بن گیا۔
جس کے ذریعے انہوں نے دریا کو عبور کر لیا۔ ان کے تعاقب میں فرعون نے اور اس کے لشکر نے بھی دریا میں اپنے گھوڑے ڈال دیے۔ جب وہ درمیان میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی پھر سے جاری ہو گیا۔ اس طرح فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریا میں غرق ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون کے چنگل سے نکال کر صحرائے سینا میں لے آئے، جہاں بہت گرمی تھی۔ دوسرا یہ کہ کھانے پینے کا سامان بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی فرمائی اور انہیں دھوپ سے بچاؤ کے لیے بادلوں کا سایہ مہیا کیا۔ کھانے کے لیے مان و سلویٰ کی عظیم نعمت نازل فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحکم الہی ایک چٹان پر اپنا عصا مارا، جس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔